یعنی فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند کیا ہیں؟ یہ بتان وہم و گما۔ اور کون ہیں؟ جن میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی وہاں موجود نہ رہا ہو۔ جو جب یہ دنیا اس طرح کا دجالہ کا روپ اختیار کر لے گی جیسے کہ آج اس کا ہے، من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ کہف کے حوالے سے فتنہ دجال کے جو دنیاوی مظاہر ہیں اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اس کا ایک خلاصہ بھی کہہ لیں یا یہ کہ اس سے پہلے جو گفتگویں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کوئی اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہو تو میں ایک دوسری طرح وہ بات کر دوں، تاکہ اگر کوئی اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہوا ہو تو وہ بھی رفع ہو سکے۔ جو ابھی تک ہم نے سمجھا وہ یہ ہے کہ دجال دجل سے بنا ہے، اور دجل کہتے ہیں فریب کو، ملمہ کاری کو، اور کسی اصلیت کے اوپر جو ہم ایک نقل کوئی رنگ کر دیں، کوئی کوٹ کر دیں، کوئی ملمہ چڑھا دیں تو وہ در حقیقت وہ فریب ہے جسے ہم دجل کہتے ہیں۔ تو دجالیت یہ ہے کہ کسی شے کی اصلیت کو کسی نقل سے چھپا دینا۔ تو جب ہم اس مفہوم کو لے کے آگے بڑھیں تو جو انسان کی اصلیت ہے یہ ہماری گفتگو ہو چکی کہ وہ اس کی روح ہے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجود ملائک بنایا ہے۔ اور سورہ کہف کا جو 7واں رکوع ہے وہ اسی بات سے بحث کرتا ہے، قصہ آدم و ابلیس۔ ابلیس سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے جو الفاظ ہیں بہت اہم ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ بار بار یہ تقریباً 7 مرتبہ قرآن مجید میں یہ قصہ آیا ہے، اور سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں بھی آیا ہے۔ یہ دونوں درمیان میں جو صورتیں ہیں ان دونوں میں یہ قصہ آیا ہے۔ تو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ اس کا صفاتی نام تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، اس کا نام کچھ اور تھا۔ عزازیل بھی ایک صفاتی نام ہے۔ یہ پہلا مقام ہے قرآن مجید کا جہاں یہ بتایا گیا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی فرشتہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ جن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیوں کی؟ یہ تفصیل آپ کو سورہ اعراف میں ملے گی۔ اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ میں نے تجھے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس کا جواب یہ تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو تو نے گارے سے بنایا۔ اب گارا جو ہے مٹی، اس سے تو آگ ایک لطیف شے ہونے کے ناطے بہتر چیز ہے، تو چونکہ میرا مادہ تخلیق بہتر ہے اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب اسے کس شے نے دھوکہ دیا؟ انسان کے اس ڈھانچے نے دھوکہ دیا۔ وہ انسان کی اس ملاکوتی روح کو نہیں دیکھ سکا جو اللہ نے اس کے اندر پھونکی تھی، جو نور سے تھی۔ اس نور کو وہ نہیں دیکھ سکا، اس نور کے اوپر جو چڑھا ہوا ڈھانچہ تھا جس کو اس نے دیکھ، جسے میں نے وہاں پہ اسٹرکچر کہا تھا، اس ڈھانچے کو اس نے دیکھا، دھوکہ کھا گیا، اور دھوکہ کھانے کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک باریک سی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ایسی غلطی تھی کہ جس کی سزا ایسی دائمی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے پہلی سزا مقرر کی وہ صرف اتنی تھی کہ تجھ پر لعنت ہے الی یوم یبعثون۔ اس کے بعد جب اس نے کہا مجھے مہلت دو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا۔ یہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کر، یہ دوسری بغاوت ہے جو اس نے کر دی۔ اب اس کی سزا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور لعنتی ہو گیا اور دوزخ میں جھونکا گیا۔ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بعض دانشور یہ سمجھتے ہیں، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے آدمی کا نام ہو تو کوئی ہلکا نام تو نہیں ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ جب آخرت میں شیطان کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ الی یوم یبعثون لعنت تھی،
تو وہ پہلے مرحلے میں الی یوم یبعثون تھی، جب اس نے یہ دھوکہ کھایا کہ انسان کے ڈھانچے کو ایک حکم نہیں مانا کہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں کیا، اس نے سمجھا ڈھانچہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی روح کو وہ نہیں دیکھ سکا تھا، تو اس کی تو اتنی ہی سزا تھی۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں اسے گمراہ کروں گا اور اسے جو ہے وہ بچلا کے چھوڑوں گا اور تو ان کی اکثریت کو سیدھی راہ پہ نہیں دیکھے گا، اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور سب کو نتھ ڈال کے چھوڑوں گا، تو یہ تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے جس کا اظہار اس نے، اب اس کی سزا دوزخ ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بہرحال یہاں جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ اس شیطان جن نے، جسے اب ابلیس ہم عام طور پر کہتے ہیں، کہ انسان کے اس ڈھانچے سے دھوکہ کھا لیا۔ جب اس نے دھوکہ کھا لیا تو اس کا کام کیا؟ وہ دھوکہ دیتا ہے، لہذا اس نے ہر جگہ پہ انسان کو اسی ڈھانچے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنے کے لیے آمادہ کیا، اکسایا، وسوسہ اندازی کی۔ یہ ہے کہ جو شیطان کا بار رہا، جس کو سورہ کہف کے شروع میں بتایا کہ یہ جو ہم نے دنیا کو زینت دی ہے، اور اس زینت میں انسان پڑھ کے گویا اللہ کے اعمال اور ذمہ داریاں جو اللہ نے اس پر عائد کی ان کی طرف نہیں آتا۔ وہ زینت کیا ہے؟ اس کا پھر ایک تو یہ خول ہو گیا، اس خول سے اگلا خول ہے اس کا کہ جو اس کا کنبہ ہے، قبیلہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے، یہ اس کا المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہے۔ اور اس کی اگر پوری تفصیل دیکھنی ہو تو وہ آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ملے گی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ 8 چیزیں ہیں۔ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یہ 3 چیزیں اصل ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے اوپر جو چیزیں اٹریکٹ کر کے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں وہ آبا کی محبت، ابنا کی محبت، اخوان کی محبت، ازواج کی محبت، عشیرہ رشتہ داروں کی محبت، مال جو محنت سے کمائے گئے ان کی محبت، گھر جو سجائے گئے ان کی محبت، یہ وہ محبتیں ہیں۔ اور کاروبار جن کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے ان کی محبت یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اور اللہ کی، رسول کی، جہاد کی محبت پس پشت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ڈسیپشن ہے، یہ آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 8 کے مقابلے میں 3 محبتوں کا جو ذکر ہے نا، اس کو اقبال نے کتنی خوبی سے بیان کر دیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ، یہ رشتہ و پیوند، اور اموال، تجارت، مساکن، مال و دولت دنیا۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند کیا ہیں؟ یہ بتان وہم و گما، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ وہم کے بت ہیں جو آپ نے بنا لیے ہیں۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، تو ایک وہ بت ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جن میں لوگ پہلے بھولا کرتے تھے، ایک یہ بت ہیں کہ جن میں لوگ ہر دور میں بھول جاتے ہیں، ان کی بڑی اٹریکشن اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اب ذرا اس شعر کو بھی ذہن میں لائیں نا جو علامہ اقبال ہی نے یہ فلسفہ بھی بیان کیا ہے کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی ان دیکھے خدا کو مانتا کیوں کر۔ انسان تو ایک پیکرے محسوس کی طرف جاتا ہے، یہ ان دیکھے خدا کو ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل حقیقت ان دیکھی ہے۔ اور ذرا سورہ بقرہ کی طرف اگر آپ ذہن منتقل آپ کا ہوا ہو، یؤمنون بالغیب، وہ کون ہیں کہ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے؟ یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان دیکھے حقائق کو مانتے ہیں، غیر سائنسی حقائق کو مانتے ہیں۔ یہ جو میں نے جملہ استعمال کیا اسے ذہن کے میں لے کے جائیں، یہ سائنٹیفک حقائق نہیں ہے۔ سائنٹیفک تو وہ ہے نا جو آپ کے حواس خمسہ کے گرفت میں آئے، غیر سائنسی حقائق کو ماننے والے یؤمنون بالغیب۔ تو ان دیکھے خدا کو کوئی مانتا کیوں کر؟ بت پرستی کیوں تھی؟ وہ جو بت بنائے جاتے تھے، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر۔ ایک اس خدا کا تصور کرو، گیان کرو، دھیان کرو، اعتکاف کرو، اس خدا کا جو نظر ہی نہیں آتا، اور ایک اس خدا کا تصور کرو جو سامنے موجود ہے۔ کس کا تصور آسان ہوگا؟ کس کے سامنے بیٹھ کر آپ کی توجہ مرتکز ہو جائے گی؟ کون سامنے ہوگا تو آپ بالکل جو ہے وہ پوری طرح ارتکاز توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ذہن فوکس کر سکیں گے؟ یہ جو پیکرے محسوس ہے یہ بت اس لیے، وگرنہ آپ سوچئے
کہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کے آئے، جو معجزے دیکھ کر آ رہے ہیں، وہ معجزے سے گزرنے کے بعد جو پہلا مطالبہ کرتے ہیں جیسا ان کا معبود ہے ہمارا بھی کوئی معبود ہو، تو اس معبود کی شکل تو انہیں اچھی نہیں لگی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا کتنی توجہ سے اپنی توجہ مرتکز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کا کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارا خدا بھی ہمارے سامنے ہو تو ہمیں بھی مزہ آئے گا، اور وہ مزہ ایسا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آ گیا نا، جب وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تو پردے کے پیچھے سے کلام کر رہا ہے، ذرا سامنے آنا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو دیکھنے کی خواہش ہے اور جو دیکھا بالا خدا ہے، اس پر زیادہ توجہ مرتکز کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ وہ اندیکھا خدا نظر نہیں آتا، لیلا نظر آ جاتی ہے۔ جس کی سمجھ نہ ہو تو وہ جو محبت اس سے ہونی چاہیے وہ لیلا سے ہو جاتی ہے، لیلا کو مجنون سے ہو جاتی ہے، اور کسی کی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، آبا ابنا اخوان ازواج عشیرہ، ان میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ وہ محبت جو اللہ کے لیے وہ ان چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ یہ دوسرا سٹرکچر، یہ نیچرل سٹرکچر ہے کہ جس میں انسان جکڑا ہوا ہے۔ ایک یہ باڈی کا ہے، ایک یہ والا ہے، رشتہ و پیوند اور مال و دولت دنیا۔ اب جو ہمارا دور آیا ہے، آپ نے دیکھا یہ رشتے بھی کمزور پڑ گئے اس دور میں آ کے، خاندان کمزور پڑ گیا، قبیلے ختم ہو گئے، برادری بھی اب بس آخری سانسیں لے رہی ہے، یہ سارے سٹرکچر ٹوٹ گئے، بت ختم، بت تو اب یوں سمجھیے کہ آثار قدیمہ کی چیز ہوگی۔ اب ہندو بھی کوئی بہت ہی جاہل قسم کا ہندو ہوگا جو بتوں کی پوجا کرتا ہو، ماڈرن ہندو کدھر بتوں کو پوجے گا، ہر قسم کا بت ٹوٹ گیا۔ اب شیطان کی دکان جب خالی ہونے لگی تو اس نے نئے بت پالے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کیے روش لطف و ستم اور، تہذیب کی آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب ہم ویسے لڑتے رہتے ہیں کون شہید کون نہیں شہید، سب شہید، ہندو شہید، سکھ شہید، مسلمان شہید، وطن پہ جان دیے نا، معبود وہ ہے جس نے وطن پہ جان دی، شہید۔ بڑا مجھے دھچکا لگا تھا، بہت اچنبھا ہوا تھا جب پہلی دفعہ وہ 71 میں ریڈیو سنتے تھے تو وہ انڈیا بھی سن لیتے کبھی کبھی، تو وہ کہتے جناب اتنے ہندوستانی فوجی شہید، بھئی یہ کدھر سے شہید ہو گئے؟ بعد میں پتہ چلا وہ بھی شہید۔ تو بہرحال جو ہم شہید کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں تو وہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ 1 مئی کو چھٹی مناتے ہیں، کس کی مناتے ہیں جی؟ شہدائے شکاگو۔ یہ کون سے شہید ہیں؟ یہ وہ مزدور جو اپنے حقوق کی خاطر مارے گئے، یہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک جلیانوالہ باغ کے سکھ شہید، وہ جو وہ انگریز نے جو ہے آرڈر کیا تھا فائر کا، اور جو سکھ مارے گئے تھے اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے، تو وہ بھی شہید۔ تو یہ اصل میں اس نئے فلسفے کے تحت شہید ہیں۔ جب معبود وطن بن گیا اور معبود انسان بن گیا تو اب جس نے اپنے حقوق کی راہ میں جان دی وہ بھی شہید، اور جس نے اپنے وطن کے لیے جان دی وہ بھی شہید، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اللہ، رسول، آخرت، اسلام، اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ نے محبوب پر جان لٹا دی، آپ شہید ہیں۔ تو یہ ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ اب سٹرکچر بن گئے۔ اب اس سے نیچے آئی ہیں سیاسی جماعتیں، تو شہدائے جمہوریت بھی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بابائے جمہوریت بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تک شکر ہے کوئی امائے جمہوریت نہیں نکلی، وگرنہ یہ کہ بابائے جمہوریت تو نکل آئے، شہدائے جمہوریت بھی ہیں، کتنے ہیں ہمارے ہاں، مطلب بہت سارے ہیں۔ اب ذرا اس سے نیچے آئیں، ہر وہ ادارہ جو آج کا ہمارا جو دور ہے اداروں کا دور ہے، اب انفرادی طور پر کام کا کوئی دور رہا نہیں، آپ اکیلا چنا کیا باڑ پھوڑے گا، اور موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو آپ ایک ادارہ بناتے ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ مقصد جب تک پیش نظر رہے تو تب تک وہ ادارہ آپ کا سبب ہے، ذریعہ ہے، مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب مقصد اوجھل ہو جائے ادارہ خود مقصد بن جاتا ہے، جب ادارہ خود مقصد بن جاتا ہے تو یہ ایک بت ہے، یہ ایک بت ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے، آپ اس بت کو توڑ سکتے ہو یا نہیں توڑ سکتے۔ یہ ایک نیا امتحان، ایک نئے دو رائے پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا۔
اچھا یہ بھی آپ کو اقبال کے آئیں ملے گا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ توڑ کے دکھاؤ۔ ایک بت تھا ابراہیم کے دور میں جو ابراہیم نے توڑ دیا، اپنا برادری کا بت۔ آج برادری رہی نہیں، اس کی جگہ نئی برادری بن رہی ہے، نیا سوشل کانٹریکٹ آ گیا ہے، آپ کی نئی سوشل افیلیشن ہو گئی ہے، لیکن وہ بت بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک مقصدیت تھی، مقصد فوت ہو گیا، آپ بت ہیں، اب توڑ کے دکھاؤ، آپ کا امتحان ہے، اس میں سرخرو ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اب یہاں احسن عمل ہے۔ اس بت کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے، خاص طور پر نمایاں مقام ہے۔ ایک سورہ عنکبوت ہے، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ جو بت ہیں نا رکھے ہوئے وہاں پہ، ان کا معبد ہے اور ان کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی، حضرت ابراہیم نے منکشف کر دی تھی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا نا کہ وہ ان کو سمجھ تو آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جب ذرا تھوڑا سوچا تو انہیں لگا کہ اس کے بغیر تو ہماری نہ معیشت چل سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے، یہ معبد ہی ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پھر ان پر ایک جملہ کسا ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ان میں رکھا کچھ نہیں، تمہیں معلوم ہو گیا ہے، لیکن تمہاری دنیا کی آپس کی محبت کا ذریعہ ہیں یہ بت۔ یہ جو تمہارے اندر جوڑ ہے، عصبیت ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، یہ ان بتوں کے بدولت ہے۔ یہ ختم، تمہارے تعلقات کی بنیاد ختم۔ اب اگر آپ سورہ بقرہ کی طرف واپس جائیں تو وہاں جو تقطعت بہم الاسباب کے الفاظ آئے، وہ جو مشرک لوگ ہوں گے، کوئی لیڈر ہیں، کوئی فالوورز ہیں، وہاں ان کے آپس کے اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ یہ اسباب ہیں کہ جو آپس کے تعلق کے اسباب تھے وہ بت تھے، ان کا وجود ختم، آپس کے تعلقات ختم۔ وہ بت آج دنیا میں بھی آپ توڑ دیں، تعلق منقطع، من دیگرم تو دیگری ہو گیا۔ لہذا وہ دنیا کا آخر رشتہ داریاں بھی چلانی ہیں، کاروبار بھی کرنے ہیں۔ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو جہاں تک میرے رابطے ہیں وہیں پہ کاروبار کروں گا نا، رابطے میرے اس بت کی بنیاد پر ہیں، تو اس کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلا لیا۔ تو بہرحال امتحان ہے، اب کوئی سرخرو ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، پاؤں میں گرتا ہے یا پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں توڑ پھوڑ دیتا ہے، یا یہ کہ ان کی قوم کی طرح ان کی پوجا پاٹ کرتا رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک امتحان ہوگا۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی بہت ہی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اچھی نہ لگے، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ اسٹرکچر کے حوالے سے بات کر دی تھی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، نیچے اتر کے سمجھانا پڑے گا، اس لیے میں نے آج کھول کے بات سامنے رکھ دی۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے۔ میں نے سورہ عنکبوت کا حوالہ دیا، دوسرا مقام ہے سورۃ النحل کا، اور اس میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ کیا کہ اللہ کیسے کیسے امتحان لیتا ہے۔ پس منظر میں بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے، اور کون ہے؟ جن میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 برس ایسے گزرے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی وہاں موجود نہ رہا۔ کلما ہلک نبی خلفہ النبی، 1400 برس، انی فضلتکم علی العالمین۔ اب ان کا امتحان آ گیا، آخری نبی آ رہا ہے، اس کی خبریں ان کے پاس موجود ہیں، اس کی نشانیاں موجود ہیں، علامتیں موجود ہیں، جگہ معلوم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ امتحان کیا آ گیا؟ دنیا میں تعلق کی بنیاد نسل تھی، اس نسل میں سے نہیں آیا، دوسری نسل سے آ گیا۔ ابراہیم سے باہر نہیں ہے، ابراہیم ہی کے بیٹے کی اولاد ہے، اسماعیل کی، لیکن یہ کہ بہرحال کزنز ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، امتحان میں ناکام ہوئے۔ اس کو سورۃ النحل میں بیان کیا، ایک امت دوسری امت سے بڑی نہ ہو جائے، وہ امت کی عصبیت، جماعت کی عصبیت، وہ رکاوٹ بن گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر ایمان لانے سے محروم رہ گئے۔ تو یہ دو مقامات آپ سامنے رکھیں۔ یہ ہے وہ دجل جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے وہ فریب کہ جس میں گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود،
گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ وہ وہمی اور خیالی اور گمانی تعلق ہیں کہ جن میں انسان الجھ کے رہ جاتا ہے. یہ وہ تعلقات ہیں جو آخرت میں منقطع ہو جائیں گے. فتقطعت بہم الاسباب، یہ اس دن نہیں کام آئے گا. اس دن جو اللہ سے تعلق تھا وہ قائم آئے گا. یہ ہے وہ اصل تزکیہ. آپ نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تیاری کر لی یا نہیں کر لی؟ محبوب چیزیں بھی اور مفاد والی چیزیں بھی. ابراہیم کا وہ امتحان بھی ہوا، محبوب چیز بیٹے کا امتحان بھی ہو گیا کہ اس کو آپ نے ذبح کیا، اپنی طرف سے تو کر دیا، وہ تو اللہ نے جس طرح بچا لیا سو بچا لیا. یہ ہے اصل میں وہ جو دجالیت جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں جو سورہ انعام کا آیات 112 جو میں نے پچھلی دفعہ جن کا ذکر کیا تھا، کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، آج ذرا میں نے اس پر تفصیل سے بھی بات کرنی ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے سورہ کاف کے ساتھ میں رکوع کے ساتھ کہ اصل جھگڑا کہاں سے شروع ہوا. وہ جو دجل جس کا شکار ابلیس ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا اللہ جیسے تو نے مجھے جس بنیاد پہ گمراہ کیا میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کو فریب میں مبتلا کروں گا، میں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ڈیکوریٹ کروں گا، ان کے آگے پیچھے سب کو خوبصورت بنا کے انہیں دکھاؤں گا. وہ کیسے؟ وہ تھا جن. اب دیکھیے وہاں ذکر آ گیا جن میں سے تھا. اب سنیے اس مقام کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مقرر کر دیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، جنوں انسانوں میں سے جو شیاطین. اب ایک مسئلہ ایسا ہے جو میں چھیڑنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے ضرورت پیش آ رہی ہے، میں اس کو واضح کیے بغیر شاید آگے بڑھنا مشکل ہو جائے کہ ایک شیاطین کا جنوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے تو سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جاتی. انسانوں میں سے شیاطین کون ہیں؟ یہ ایک خیال ہے. سورہ اگر بنی اسرائیل میں آپ اگر دیکھیں بڑی عجیب بات آئی ہے. وہاں جب شیطان کو اللہ نے چھٹی دی، فاستفزز من استطعت منهم من صوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد، کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا انہیں بچلا لے، ورگلا لے، گمراہ کر لے. من استطعت، جو ہے بھی تیرا بس چلتا ہے، اور جس طرح چاہے اپنی صوت سے، اپنی آواز سے. اب یہ شیطان کی آواز عام طور پہ کہا گیا جتنی بھی موسیقی کی آوازیں ہیں. موسیقی دیکھیے، موسیقی تو آپ جب ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں تو موسیقی تو اس کے اندر بھی ہے، ایک ملکوتی غنا ہے. جب بھی ردم میں بولتے ہیں تو اس میں موسیقی تو آ ہی جاتی ہے. ہم نعت بھی پڑھیں تو اس کے اندر موسیقی تو آ گئی. یہ خاص طور پہ جو بڑی پوزیسنگ آوازیں ہوتی ہیں، مطلب مجھے ایک گلوکار تھے ان کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا تھا. گاتے گانا تھے، ان کے گلے میں بھگوان بولتا تھا. آپ سوچیں نا کیا کون سا بھگوان بولتا ہو؟ شیطان بولتا ہو. موسیقی روح کی غذا ہے. روح کی غذا تو نہیں ہے، روح کی غذا تو قرآن ہے. یہ جو موسیقی ہے کہ جو قرآن کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے اور جسے روح کی غذا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور جسے کہا رہا ہے بھگوان بولتا ہے، یہ ہے جو اور دنیا میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور جب آپ تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد زیادہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اس میں. ذرا آپ کو تجوید کے قواعد جب آ جاتے ہیں نا، پہلے ہو سکتا ہے آپ کو کم اٹریکشن ہو اس میں، اس کے بعد آپ کو زیادہ محسوس ہوگی، کیونکہ تھوڑی بہت موسیقی تو آپ نے سیکھ لی ہوتی ہے، کچھ فن آشنا آپ بھی ہو گئے ہوتے ہیں. اس سے آگے چلیں، بصوتے کا واجلب علیہم برجلے کا اور بخیلے کا و رجلے کا، ان کے اوپر اپنے پیادے بھی لے آؤ اور اپنے سوار بھی لے آؤ. وہ یوں جیسے آج کل بری اور فضائی افواج ہوتی ہیں، تو شیطان کی بری فوج کون سی ہوئی؟ انسان. فضائی فوج کون سی ہوئی؟ جن. جنات سے بھی حملہ کرو ان کے اوپر اور انسانوں کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر حملہ کرو. یہ ذہن میں رکھیے گا، ان دونوں ان کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا. دونوں فوجیں آپس میں بھی تو ایک لائزون قائم کر کے آگے بڑھتی ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے.
ابھی صرف یہ 2 فوجوں کا ذکر آ گیا. اس کے بعد فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے ساتھ مشارکت کرو، پارٹنرشپ کرو، ان کے مالوں میں بھی، ان کی اولادوں میں بھی. مالوں کی پارٹنرشپ تو ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گی، کون سی ہے جی؟ جو حرام مال ہے اس میں شیطان کی شراکت ہے. رشوت سے کمایا، اسمگلنگ سے کمایا، بلیک منی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، تو رب اللہ تو نہیں ہو سکتا نا اس کا، وہ تو پارٹنرشپ جس رب کی ہے اس کا ہے، وہ شیطان. سب حرام کا مال، اس میں شیطان کی پارٹ، بے برکتی اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ علامت ہے. جو شیطان کا مال ہوگا اس میں بے برکتی ہوگی. اولاد میں پارٹنرشپ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں سمجھ آئے گی جب تک یہ نہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے نکاح پہ اتنا زور کیوں دیا ہے. اولاد ہی پیدا کرنا مقصود ہوتی تو نکاح کے بغیر بھی پیدا ہو جاتی ہے، مغرب میں نہیں ہوتی، ہو جاتی. وہ تو کلنٹن صاحب نے فرمایا تھا کہ فلانی سن تک ہماری اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک، بغیر کسی شادی کے بندھن میں جوڑوں نے بندے بغیر جو پیدا کیے ہوں گے ان کی اکثریت ہوگی. اولاد تو پیدا ہو سکتی ہے نکاح کے بغیر میں. یہ قرآن نے نکاح پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ تو یاد رکھیے، نکاح کے بعد جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. فرشتے بھی معزول کر دیے جاتے ہیں ان کے اوپر سے. وہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے بستر کے قریب نہیں ہوتے، وہ بس اللہ ہی جانتا ہے. یہ میاں بیوی کا تحفظ ہے. اور جب بغیر اس تحفظ کے ملتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہے نا، شادی شدہ جو عورت ہوتی ہے اسے محسنہ کہتے ہیں. محسنہ حسن میں ہے، کلے میں ہے، حفاظت میں ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ آپ نے سمجھا کہ جی خامد کی حفاظت میں ہے، خاندان کی حفاظت میں، یہ ظاہر ہے. اس کا باطن سمجھے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. نکاح کی اتنی بڑی برکت ہے. یہ نکاح ہٹا دیجئے، اب اگر کوئی ملے گا بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک، اس پر وہ حفاظت نہیں ہے. حفاظت نہیں ہے تو شیطان کی پارٹنرشپ، اور اس میں پھر بے برکتی ہے. بے برکتی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں شقاوت ہے، اس میں شرارت ہے، اس میں فساد ہے. اور یہ جنوں کا آسان الاکار ہے، انہی کی پروڈکشن ہے. اور اب اگر یہ بات آپ کے علم میں اس کو میں اپیل لگے، کبھی کوئی تحقیق کرنے والا ہو، ریسرچ کا بھی ایک شوق ہوتا ہے جن کو ہو، تو دنیا میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ فساد مچایا ہے ان کی ذرا ہسٹری معلوم کر کے دیکھیے گا، اکثریت اسی کیٹیگری کے نکلیں گے. بڑی خاص بات. اور اگر یہ سمجھ میں آئے تو پھر کلنٹن کا دعویٰ سمجھ میں آئے گا. وہ کس کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اکثریت ایسے ہونہار لوگوں پر مشتمل ہوگی؟ اللہ کو نہیں، وہ شیطان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک تو اب سارا آپ ہی کا ہوگا، آپ فکر نہ کریں. یہ ہیں جو پھر فساد برپا کرتے ہیں، یہ ہیں جو بربادیاں لاتے. ان کے ساتھ پھر یہ بری فوج ہے، اس بری فوج کے ساتھ اس فضائی فوج کا رابطہ ہوتا ہے جس کو یہاں بیان کیا، عدوً شیاطین الجن والانس. یہ جن و انس کے جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں ان کا آپس میں پھر کانٹیکٹ ہوتا ہے. یوخی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض اپنے بعض کی طرف، یعنی وہ جو شیاطین جن ہیں وہ شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ان کو وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتے ہیں. زخرف القول غرورا. زخرف القول میں پچھلی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں، وہ بات جو بڑی اٹریکٹیو ہو، ملمہ کی ہوئی ہو، بڑی لچھے دار ہو، بڑی توجہ کو کھینچ لینے والی ہو. ان یقولوا تسمع لقولہم، وہ بات کریں آپ ان کی بات کو توجہ سے سننے پر مجبور ہو جائیں. ایسی جو ہے وہ ان کی بات میں کشش ہو، اٹریکشن ہو، آپ کو کھینچ لیں. جیسے آتا ہے بعض جو ہے وہ اشعار ایسے ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جادو اثر ہوتے ہیں. تو وہ مثبت طرف بھی استعمال ہو سکتے ہیں، منفی طرف بھی استعمال ہوتے ہیں. لوگوں نے اللہ کے کلام کو بھی جادو قرار دیا ہے، رسول کے کلام کو بھی جادو قرار دیا ہے. لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کے پیغام سے ہٹ کر اگر کسی کا پیغام اتنا اٹریکٹیو ہو گیا تو اس کے پیچھے تو کوئی اثر ہو سکتا ہے. یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. زخرف القول، ایک ملمہ کی ہوئی بات. غرورا، ہوتا دھوکہ ہے، ہوتا فراڈ ہے.
اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. اب اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں، ہمارے سامنے بہت سے ایسے اقوال ہیں جن کے ظاہری معنی اور ہوتے ہیں، باطنی معنی اور ہوتے ہیں. مثلا حقوق انسانی، کتنا اچھا لفظ ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں اور خاص طور پر جب آپ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل تک پہنچیں تو حقوق انسانی کا جو معنی چھن کے نکلے گا وہ پتہ کیا ہے؟ حقوق یہودی. 1000 مسلمان مارے جائیں، 1,00,000 مسلمان مارے جائیں، اقوام متحدہ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں 2-4 یہودی مارے جائیں تو وہاں تھر تھلی مچ جائے. اس کا مطلب حقوق انسانی کا مطلب ہے حقوق یہودی. اقوام عالم بہت سی قومیں ہیں، لیکن یہ کہ باقی قوموں کا بھرکس نکل جائے، اقوام متحدہ کو کچھ نہیں ہوگا. کوئی خاص قومیں ہیں کہ جن کا اگر نقصان ہو جائے تو وہ حرکت میں آ جائے. اس کا مطلب اقوام عالم کی جب بات آئے گی، ان کے مفادات کی بات آئے گی، ہر قوم مراد نہیں ہے، کوئی خاص قومیں مراد ہیں. اسی میں وہ لفظ لے آئیے جو ہمارے ہاں بڑا معروف ہوا تھا، روشن خیالی. کتنا اچھا لفظ ہے، کتنا توجہ کو اپنی طرف کھینچ لینے. روشن خیالی، روشنی تو وہ ہے جو اللہ نے دی، رسول نے دی. یہاں روشن خیالی کا مطلب کیا ہے؟ جتنا آپ اللہ رسول کے باغی ہو جائیں اتنے روشن خیال ہیں. یہی ظلم جمہوریت کے ساتھ ہوا. دیکھیے یہ جسے سیاست کہتے ہیں، سیاست کا جو ہے انبیاء کا کام ہے. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. ہمارے ہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ منافقت کا نام سیاست رکھ لیا ہے. صحافت کتنا اچھا، صحیفہ، صحف ابراہیم اس سے بنی نا. یعنی جو کام انبیاء کیا کرتے تھے وہ صحافت ہے. آج صحافت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں لفافہ سے صحافت، یہ وہ حقیقت جانے تو آپ کہیں گٹر صحافت. گٹر سے اتنی بدبو نہیں آئے گی جتنی کہ اس کے اندر سے آئے گی. وکالت، آپ ایک ایک لفظ کو اٹھا کے دیکھیں، کتنا خوبصورت لفظ، کتنا بہترین لفظ، لیکن یہ کہ جس مفہوم کے اوپر اس کا اطلاق کیا گیا بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی جوہری نے تانبے کے اوپر سونا چڑھا دیا. وہی دجل، وہی فریب، وہی فراڈ آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں. اسی طرح ان سارے نعروں کو بھی یہیں پہ شامل کر لیجئے، روٹی، کپڑا، مکان، آزادی، وہی بے وطن، فلانا ٹنگڑا، یہ ساری جو گپیں آپ سنتے ہیں یہ زخرف القول غرورا کے حوالے کچھ نہیں. اب تھوڑی سی ایک تلخ بات بھی سن لیں، یہ تو آپ کو اچھی لگی ہوگی. یہ اکثر و بیشتر جو اہل تصوف سے آپ سنتے ہیں وہ بھی یہی شے ہوتی. اے بندے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر لے اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے. اس جملے میں کوئی خرابی نظر آتی ہے آپ کو؟ بڑا اچھا جملہ ہے، بڑا اٹریکٹیو جملہ ہے، بڑا بہترین جملہ ہے. تجزیہ کر کے دیکھیں کیا مطلب نکلے گا. تم سود کھاؤ وہ محبت سے دیکھتا رہے گا، تم حرام خوریاں کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا، تم فراڈ کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا، تم پڑوسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا، تم پڑوسی کی بیویاں خیال ہو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا، تم جو گھپلے کرو وہ محبت سے دیکھتا رہے گا. واٹ از دس؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، سینکڑوں نکل آئیں گے اس طرح کے. آپ سارے ملفوظات نکال کے دیکھ لیجئے، ایسا ہی کچھ نکلے گا. زخرف القول ہے. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ 3 سلسلے ہمارے چلے ہیں، اور ان سے وہ حدیث ہے مروی کہ جس میں وہ فرماتے ہیں حضور سے نے مجھے بتایا، فرمایا حضور نے عنقریب ایک فتنہ ہوگا، ستکون فتنۃ، بڑا فتنہ ہوگا، بڑا تاریک فتنہ ہوگا. حضرت علی نے پوچھا مل مخرج یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ حضور نے جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. آپ ان تینوں سلاسل میں دیکھ لیں، اللہ کی کتاب کا گزر نہیں ہوگا. قوالیاں ہیں، اشعار ہیں عراقی کے اور فلانے کے، انہی پہ سارا جو ہے وہ کام چل رہا ہوگا، اللہ کی کتاب سے دوری ہوگی. اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں سے ہدایت تلاش کی اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے. تو بہرحال کبھی اس حدیث پر یہاں پہ شاید باہر وہ اس کا متن موجود بھی ہے، پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا اس حدیث میں کیا ہے. یہ زخرف القول غرورا کی ایک بہت بڑی مثال ہے.
اور اس کا جو پیچھے سارا سلسلہ، سارا جو باطنی سلسلہ ہے، وہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو نیلی آ جاتی ہے، کسی کو پیلی آ جاتی ہے، مختلف مرحلے ہوتے ہیں نا، تو ایک مرحلے پہ جا کے آپ کو یہ روشنی نظر آئے گی، پھر فلانی روشنی نظر آئے گی، تو وہ روشنی کا انعکاس کس کی طرف سے ہو رہا ہو آپ کو تو کوئی نہیں پتا۔ دیکھیے کتنے الفاظ میں اشتراک ہے۔ القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، القاء شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ الہام اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، الہام شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وحی اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وحی شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے بھی آتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ تو وہ اصل میں تو کتاب اللہ ہے کہ جس پر پرکھ کر دیکھیں گے، اس کے بعد طے ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ اب اس میں وہ اضافہ کر لیجئے، وہ جو ماسٹر پیس ہوتا ہے ادب کا، وہ جو شاعری کا، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ بلکہ یہاں پہ اب وہ ان انٹلیکچوئلس کو بھی شامل کر لیجئے اس جگہ پہ کہ جن کا کام ہوتا ہے آپ کی ضمیر کی خلش مٹانا۔ دیکھیے نا، آپ سے کوئی جرم ہو گیا، جب آپ سے جرم ہوا تو احساس جرم بھی ساتھ ہی ہوگا۔ احساس جرم آپ نے جو جرم کر کے مزہ لیا تھا اس کا ستیہ ناش پھر جاتا ہے۔ احساس گناہ آپ کے سارے مزے کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ تو کباب میں ہڈی کی طرح ہوتا ہے احساس گناہ۔ تو جب تک آپ کا وہ احساس جرم نہ ختم کیا جائے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور آپ کے گناہ میں دوام نہیں پیدا ہوگا۔ احساس جرم آپ کو توبہ پر آمادہ کر دے گا۔ لہذا اب ان دانشوروں کا ذکر سنیے کہ جن کی طرف شیطان کی طرف سے زخرف القول غرور جو ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک بات اور آگے جو پچھلی دفعہ بھی بعض حضرات کو شاید اس کی پوری سمجھ نہیں آئی کہ میں نے وہ بحث چھیڑی کیوں ہے، وہ جو تکوینی اللہ کا جو معاملہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے۔ اس کا مطلب اللہ کی چاہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ پتہ ہے کیا دجل ہو جاتا ہے؟ اللہ کی چاہ سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی بھی ہے۔ شیطانوں کے سارے کاروبار پہ اللہ راضی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ یہ دھوکہ مشرکین کو بھی لگا کہ جب کہا یہ جاتا تھا کہ آپ خرچ کرو ناداروں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، تو بعض مشرک جو اپنے آپ کو بڑا موحد سمجھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا، جن کو اللہ نہیں کھلا رہا ان کو ہم کھلائیں، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں۔ تو اصل میں یہ فرق ہے تکوین کا اور تشریح کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر محروم رکھا ہے، تشریحی طور پر حکم دیا کھلاؤ۔ یہ بیلنس اگر آپ نہیں جانتے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ یہ ہے اس بیلنس کو سمجھانے کے لیے قصہ موسیٰ و خضر بیان کیا گیا سورہ کہف میں۔ یہ تکوین ہے اللہ کی، بچہ قتل کر دو۔ موسیٰ جو شریعت کے لیے مکلف ہیں ان کا کام ہے خضر بھی غلط کام کرے اسے کہیں کیوں کیا یہ؟ امتحان ہے نا دنیا۔ اس چکر میں نہ پڑو کہ فرشتہ کام کر رہا ہے تو کرنے دو، نہ، میری ڈیوٹی ہے اس کو جو غلط ہو رہا ہے اسے غلط کہوں۔ فرشتہ بھی غلط کرے گا میں تو غلط کہوں گا اسے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ موسیٰ کے سارے واقعے میں یہی سبق ملتا ہے نا۔ چنانچہ وہ جو آخر میں ان کی جدائی ہوئی ہے، ایک رائے عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ خضر نے موسیٰ کو کہا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایک رائے یہ ہے کہ تیسری دفعہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو یہ وہ تھے جنہوں نے جدائی اختیار کی تھی، ھذا فراق بینی و بینک، بس میں نے تیرے ساتھ اور نہیں رہنا، ٹھیک ہے تو اپنا کام کر، میرا اور کام ہے۔ تو اللہ کی جو تکوینی حکومت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کے جو تکوینی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلتے ہیں، اس پہ انسان اللہ کے کسی فیصلے پہ ناراض نہ ہو، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ ناراض ہو گیا تو پتہ ہی کیا ہوگا؟ ادھر ایک پتنی گور شاہی صاحب کوئی ہوتے ہیں، میرا تو اتنا تعارف نہیں ہے، تو وہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ نہ چاہتا تو کوئی حسین کو قتل کر سکتا تھا، اب وہ زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ انہوں نے کہا اللہ اے سارا تو آپ حسین نو مروایا ہے، اور پھر جو یزید کو آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اللہ کو پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا، گمراہی کی بات ہے۔ ہم کہیں گے یزید نے غلط کیا، ہم کہیں گے ظلم ہوا، ہم حسین کو شہید مانیں گے، ان کی مظلومیت کا افسوس بھی کریں گے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ یہ بیلنس ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے اسے کہیں،
اور جو ہو رہا ہے یہ آپ کے دل کے ایک درجے کی ہدایت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کو بالکل نیچے آ کے اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ ایک قصے میں بڑی خوبی سے بیان کر دیا گیا کہ کوئی صاحب جا رہے تھے، مجذوب تھے، وہ کہتے جو او کرے سو ہو، جو او کرے سو ہو۔ کسی نے پیچھے سے پتھر مارا، سر پھٹ گیا، مڑ کے دیکھا، اس نے کہا ادھر کیا دیکھتے ہو، جو او کرے سو ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ویسے میں دیکھ رہا تھا، وہ تو اللہ نہ چاہتا تو میرا سر نہ پھٹتا، یہ نشانہ خطاب بھی ہو سکتا تھا، تو مسئلہ یہ میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہوا۔ میں اس سے اگلی بات بھی کہتا ہوں، بات یہیں نہیں رکے گی، اس سے اگلی بات بھی ہے، جس کا منہ کالا ہوا اس کو پکڑ کر قصاصاً اس کا سر بھی پھاڑا جائے گا، لیکن جو میرا پھٹا وہ تو اللہ کی مرضی سے، اس کو اللہ نہ چاہتا تو نہ پھٹتا۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ لیولز ہیں، ان کو اگر آپ نہ سمجھیں تو یہاں بھی بڑی غلطی لگ جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں شیطان نے بڑی غلطی بہت سے لوگوں کو لگائی ہے۔ یہ جو پرویز مشرف صاحب سارا کچھ کرتے تھے تو ان کا ذہن کیا تھا؟ اللہ نے مجھے پاکستان میں یہ اختیار دے دیا، میرا ذہن یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے اللہ نے گویا مجھے یہ کرنے کی اجازت سرٹیفکیٹ دے دی۔ ایسے ہی کچھ اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے، مجھے ایک عہدہ اللہ نے دے دیا، جو بھی دے دیا، کسی چھوٹے جہاز کی کپتانی دے دی مجھے۔ اب میرے ذہن میں کچھ پہلے سے ہی خناس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ کپتانی مجھے اس لیے دی کہ میں اس جہاز کو بمبئی لے جاؤں، کیونکہ مجھے بمبئی جانے کا بڑا شوق تھا، پہلے ہی سے تھا، بمبئی میں بہت کچھ ہے، تو میں پہلے ہی سے بمبئی جانا چاہتا تھا۔ اب جہاز کی کپتانی حادثاتی طور پر اللہ نے مجھے دے دی، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس لیے دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ جہاز بمبئی لے جاؤں، حالانکہ جہاز کے سارے مسافر گوادر جانا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال ڈسیپشن ہے، یہ پرویز مشرف کو بھی لاحق ہو گئی، اور بھی لوگوں کو لاحق ہو سکتی ہے، ہر اس آدمی کو لاحق ہو سکتی ہے جس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہو، لیکن اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہرحال ہر جگہ کے اپنے کوئی جو ظروف و احوال ہوتے ہیں جس میں رہ کے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وگرنہ یہ کہ یہ آپ کے ذہن کے لیے اللہ نے یہ چیز آپ کو نہیں دی تھی۔ تو اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، فذر ہوں، تو انہیں چھوڑو، یہ جس بھی مغالطے میں مبتلا ہو گئے اب اسی میں پڑے رہنے دو، وما یفترون، اور جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی انہیں کرنے دو، یہ ان کا فنکشن ہے، یہ اللہ کی تکوین کی سطح کی بات ہے۔ اب ذرا آج کی دنیا میں ذرا اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں، یہ جو آج ہماری دنیا ہے اس میں یہ ساری چکا جون کتنی بڑھ چکی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، دجل ہے سارا فریب ہے، یہ ساری تہذیب فریب ہے، دجل ہے، لیکن اٹریکٹیو ہے۔ اور ذرا دیکھیے آج انسان کتنا مجبور محض ہے، گلوب، حکومت امریکہ کی، ورلڈ آرڈر، اقوام متحدہ، اس کے مختلف پروگرام، اس کا جو سوشل انجینئرنگ پروگرام، ٹرپ کا ادارہ، تجارت کے ذریعے سے سب کو جو ہے وہ قابو کرنا، یہ مصنوعی بیج بنا کے آہستہ آہستہ زمینوں کو بھی گویا ان پر بھی قبضہ کر لینا، جاگیردار موجود نہ بھی ہو، جہاں سے آپ نے بیج خریدنے ہیں آخر انہوں نے تو پہلے ہی سے ساری آپ کی کمائی وصول کر لینی ہے۔ اس مجبور دنیا میں اللہ نے یہ سارے اختیارات دجل کو اور فریب کو یا دجالوں کو حوالے کر دیے ہیں۔ یہ دجالوں سے بھی ذہن میں رکھیے، حدیث میں یہ آیا ہے ایک دجال نہیں ہوگا، 30 دجال ہوں گے، 30 دجالون، اور وہ جو بڑا دجال آئے گا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی آئیں گے، اس دور میں بڑے شیاطین آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بعض ایک دوسرے کی طرف وہی کر رہے ہوں گے تو پہلے دور میں بھی ہوتے رہے، اس دجال کے آنے سے بالکل ماقبل یہ وہی بہت زیادہ ہو جائے گی، نئے نئے فلسفے، نئے نئے چیزیں، نئے نئے جو ہے وہ ادب اور کیا کیا ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ سب اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ نے چاہا یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے آج آپ کا امتحان اتنا ہی سخت ہو گیا۔ اس دنیا میں کون ہے جو میرا نام لیتا؟ ان مشکل حالات میں کون ہے جو میرے لیے اجنبی بنتا ہے؟ اس گلوبل ولیج میں وہ کون ہے جو آئسولیشن برداشت کرنے کے لیے تھے؟ میرے لیے ہے، باقی ساری دنیا سے کٹ گیا ہے۔ یہ امتحان ہے اور آسان نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہے۔ اور یہاں پہ وہ حدیث رکھیں، ایک وقت آئے گا دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارہ ہاتھ میں پکڑنا۔
اس کے بعد جو بات ہے اس کو سمجھیں، بہت ہی اہم ہے۔ اب میرا دل ہے دنیا میں اٹکا ہوا ہے یہ خیرہ کرنے والی کی طرف، ادھر مجھے دین کھینچ رہا ہے۔ لبرل آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، جو آگے مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ لبرل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس بندے کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تھوڑا بہت ایمان کی رمق ہے۔ اب ایک طرف چلے نماز روزے کا مسئلہ تو ایک طرف ہو گیا، لیکن عبادت وہ پوری، اس کے اعتبار سے تو بڑا کلیش ہے، بہت رفٹ ہے، بڑی فرکشن ہے۔ اب کیا کریں؟ دل یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس چیز کے لیے کوئی جواز آ جائے، تو وہ جو زخرف القول غرور والے ہیں نا، وہ آپ کے لیے جواز گڑیں گے۔ سنیں الفاظ کہ اللہ نہ چاہتا تو ان کو موقع نہ دیتا، اللہ نے کیوں موقع دیا؟ یہ جو جن وحی کر کے اپنے دانشور دوستوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دنیا ہی کی محبت میں گم ہیں، ان کے دل مائل ہو جائیں ان لوگوں کی طرف، الیہ، وہ جو زخرف القول وحی کیا گیا تھا اور جو پیش کیا گیا آپ کے سامنے، اس فلسفے کی طرف، اس لفظ کی طرف، ان ملفوظات کی طرف، ان خیالات کی طرف، ان نعروں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا ہی کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ راضی بھی ہو جائیں۔ اب وہ احساس گناہ کے ساتھ جوڑیں، آپ نے جرم کیا، آپ کے اندر احساس گناہ ہے، راضی کب ہوں گے؟ جب آپ عذر گناہ تراش لیں گے، جب آپ گناہ کو ریشنلائز کر لیں گے، جب آپ اس کا کوئی ہیلا نکال لیں گے۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ طلاق دے دی بیوی کو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی بھی دی جائیں تو یہ طلاق ہو گئی۔ اب اگر وہ کسی کو بتاتا نہیں تو اس کے اندر ایک احساس گناہ تو رہے گا نا، لیکن یہ کہ اس نے بتایا اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں، یہ ایک مجلس کی 3 جو ہے وہ 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، اس کے اندر احساس گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے وہ مثال دی جو ہمارے ہاں مختلف ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حنفیوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہو گئی طلاق، آپ اہل حدیث حضرات کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہوئی، تو کئی حنفی اس معاملے میں اہل حدیث ہو جاتے ہیں، ویسے وہ حنفی ہوتے ہیں۔ نماز آپ اہل حدیث طریقے سے پڑھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مارنے کے لیے دوڑیں، لیکن بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ فوری جو ہے اہل حدیث ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ حنفی ہیں، اصل میں وہ ضرورت مند ہیں، جہاں سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو وہاں سے وہ پوری کر لیں گے۔ اب ذرا آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں ان لوگوں کو جو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا چاہتے تھے، وہاں کے جو بھی دانشور تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے، اللہ نے پکڑنے سے منع کیا، تو پانی میں رہیں، البتہ لا کے ہم انہیں یہاں پہ قید کر دیتے ہیں، گھیلا کر لیا، اتوار کو پکڑ لیں گے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب اٹھ کے کہیں یار یہ تم نے ساری روح ختم کر دی ہے اس کی، وہ کہیں گے نہیں دیکھا آپ ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہماری سارا جو ہے وہ جیب میں تلاشیاں لے لیں، ہم نے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑی، وہ ادھر ہی پانی میں ہے، لیکن دن تو سارا ضائع کر دیا۔ اب آپ سوچئے یہ بات کہ جس کے سامنے یہ جس کی اب ضرورت ہے مچھلیاں پکڑنا، اس کا وہ کس فلسفے کی طرف جائے گا، کس دعوت کی طرف جائے گا؟ جو اسے کہہ رہا ہے کہ ہفتے کے دن تم کوئی کام نہیں کر سکتے، اس مولوی کی بات سنے گا، یا جس نے اسے نالیاں نکال کر گڑھوں میں لا کے مچھلیاں جمع کرنے کا طریقہ سکھا دیا اس کی بات سنے گا؟ آج مچھلیاں پکڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، البتہ گھر لینے کی ضرورت تو ہے نا، اور کار لینے کی ضرورت بھی ہے۔ اب میں لاکھ بتاؤں کہ یہ اسلامی بینکنگ کیا سے کیا ہے، بتاتا رہا کروں نا۔ اب جس کی ضرورت ہے گاڑی لینا وہ بیچارہ تو اسلامی بینکنگ کرے گا، اس کو تو مچھلی پکڑنے کا طریقہ جو بتا دیا گیا وہ بلے یرضاؤ ہو، تاکہ اس پہ راضی ہو جائیں، وہ کہیں ہاں یس، یہ ہیں اصل میں جو صحیح سمجھے ہیں بات کو، تو اس سے پھر پوری دنیا میں مشہوری بھی ہوتی ہے، چلتا بھی ہے، کاروبار بھی چلتا ہے، دانشوری بھی بگاڑی جاتی ہے، فلسفے بھی چلتے ہیں سارے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ کرتے چلے جائیں جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہ رہے، کوئی ضمیر کا بوجھ نہ رہے، کوئی دل بوجھل نہ رہے، کوئی احساس گناہ نہ رہے۔
बकटुट किए जाएं जो कि कर रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या है? ये अल्लाह के मुकाबिल एक और खुदाई है दर हकीकत, एक नया निज़ाम है। अफ़ गैरल्लाह अब्तगी हकमन, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में किसी और अथॉरिटी को मुकर्रर कर दूं, मान लो उसकी अथॉरिटी तस्लीम कर लूं, शैतान की या किसी ऐसी चीज की कि जो अपने असल से हट गया है, जिसके ऊपर अब दजल आ गया है, जो फरेब है, समझा जा रहा है कि ये मुझे मंजिल ग्वादर तक लेके जाएगा, लेके तो वो बंबई जा रहा है। ऐसी की तरह मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। वह अब देखिए इस सब से निकलने का रास्ता क्या है? वह हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफस्सला, उसने तुम पर यह किताब उतार दी है, तफसील करती है हर शे। बस मसला यह है कि इसके ऊपर भी एक दजल आ गया है। पता है क्या दजल आ गया है? इसको अगर आप रवायत ही को सामने रखकर पढ़ेंगे ना, फंस के रह जाए। हकीकत, ये उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई। आप सोचिए, जब बद्दू पढ़ता था तो बद्दू के सामने ये सारे फनून थे जो आज आपके सामने हैं, बराह रास्त पढ़ता था। कभी पढ़ के देखो, ये आपकी भी फुरकान बन जाएगी, जितनी भी कंफ्यूजन है ना उससे निकाल देगी। ये नूर है ना, नूर जब आता है तो अंधेरा छट जाता है। ये जितनी कंफ्यूजन है उसको सबको खत्म कर देता है। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये अल्लाह ने बताया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये तो इसका काम ही है हक व बातिल में फर्क कर देना। आप इस असल को तो पढ़कर देखें, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मयार बनाकर इसे पढ़ें। आपके सामने एक नई दुनिया आएगी। अच्छा, ये भी जो नई दुनिया आएगी उसकी हकीकत भी इकबाल के यहाँ ही आपको मिलेगी। जुज़्बा कुरान ज़ैग़मी रूबाई अस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाही अस्त, फ़क्र कुरान इख्तिलात ज़िक्र फ़िक्र, फ़िक्र कामल न दीदम जुज़्बा ज़िक्र। वो जो पहला शेर है उसमें क्या अजीम बात की है, कितना दाना आदमी हो, कितना सियाना हो, कितना अक्लमंद हो, तो जैसे कुरान के बगैर शेर भी लूमड़ है। यानी यार और मक्कार होगा, बातों का बड़ा तेज मन बातों से मोह ले लेगा, वही ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरी होगा। लेकिन अगर उसके साथ कुरान नहीं, यही कुछ होगा, फरेब ही होगा। उसकी सारी अक्लमंदी फरेब ही के काम में लगेगी। अकल अय्यार है, सो बेस बदल देती है। और फ़क्र कुरान असल शहनशाही अस्त, कुरान मजीद जो इंसान का तज़किया करता है ना, शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर है, उसका नतीजा क्या निकलता है? ये सारे बुत टूट जाते हैं। शख्सियत का बुत, अनानियत का बुत, ये रिश्तेदारियों का बुत, ये मालो दौलत दुनिया का बुत, ये जो भी स्ट्रक्चर है आपके गिर्द, जो खोल आपके ऊपर चढ़ाया गया है, वो स्ट्रक्चर का बड़ा प्यारा लफ्ज है, उस खोल के साथ जुड़ता है जो कुरान मजीद कहते हैं ना कि हम ले आए ना तुम्हें फुरादा मुजर्रद कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। वतरकतुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुम, और जो कुछ तुमको हमने खोल चढ़ा दिए थे वो तुम अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए हो। जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था वो आज टूट गया। जो भी था, पीर प्रस्ती का था, मादा प्रस्ती का था, फकीर प्रस्ती का था, जमात प्रस्ती का था, वतन प्रस्ती का था, बुत प्रस्ती का था, सब टूट गया। शख्सियत प्रस्ती का था, टूट गया, आज अकेले आ गए, मुजर्रद आ गए। तो ये है दर हकीकत वो किताब जो आपकी आंखें खोल देगी। वल्लज़ी आतैनाहुमुल किताब, और वो लोग कि जिनको हमने किताब इससे पहले दी, वो हकीकी जो ईमान रखने वाले हैं उस किताब पर, यालमून अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़, वो जानते हैं कि जो आप पर नाजिल किया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की तरफ से वो बरहक है। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, ऐ मुसलमानों, ऐ मुखातब, ऐ कुरान पढ़ने वाले, इस कुरान की आयात बय्यनात के बारे में, इसके बयानशुदा हक़ाइक़ के बारे में शक में न पड़ना। कोई शैतान वसवसा अंदाजी करके तुम्हें मशकूक न कर दे।
اب یہ دیکھیے اس کو پھر واپس لے کے جائیں کدھر؟ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان القاء کرتا ہے، نئے معنی ڈال دیتا ہے، اصلی ہٹا دیتا ہے، وہ جو پچھلی دفعہ جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ اب ایک اور آپ کے سامنے دجل رکھوں، سورہ اعراف میں، چونکہ یہ سورہ انعام کی آیات تھی، تو سورہ اعراف میں جو ہے شیطان نے ذرا تفصیل سے اللہ سے ذکر کیا تھا کہ میں کدھر کدھر سے اس پر حملہ کروں گا۔ اس میں ایک چیز تھی کہ میں اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اس کا مطلب بڑا آسان، بائیں سے آؤں گا، برائیوں سے آؤں گا، یعنی برائیوں کو ڈیکوریٹ کر کے لاؤں گا، شوگر کوٹڈ کر کے، مزین کر کے لاؤں، اچھا بنا کے لاؤں گا، خوبصورت الفاظ کا جامع اوڑھاؤں گا ان کو، برائی کا نام روشن خیالی رکھوں گا۔ دائیں طرف سے آؤں گا کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کے رستے آؤں گا، نیک بناؤں گا، لیکن ٹارگٹ سے ہٹا دوں گا۔ یہ میں صرف کوئی اپنی ذہنی اختراع نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اتنے نیک ہوں گے کہ جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں اپنے عمل حقیر معلوم ہوں گے۔ ان کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے، نیک اعمال اتنے اچھے ہوں گے، تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے، مگر وہ دین سے یوں نکلے ہوئے ہوں گے جیسے نشانے سے تیر نکلا ہوا ہو۔ قرآن پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، اکثر منافقی امتی قراءھا، میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآن پڑھنے والوں کی ہوگی۔ یہ نیک عمل کیسے فریب بن جاتا ہے؟ آپ چیک کر کے دیکھیے، جس کو کوئی آخرت کا تھوڑا بہت ایمان ہونا، جس کا نہ ہو اس کا معاملہ الگ ہے، جس کا تھوڑا بہت ہو۔ اب مارکیٹ میں اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو مارکیٹ کے اپنے اصول ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ وہ دو نمبریاں بھی کرے گا، ملاوٹیں بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا۔ اب اس کے اندر ایک خلش بھی ہے، تو پتہ ہے کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے۔ مارکیٹ میں 2 نمبر، ملاوٹ بھی، چوری بھی، ٹیکس چوری بھی، سب کچھ، اور مسجد میں چندہ دینے میں بھی سب سے آگے۔ قالین لا کے وہ بچھائے گا، ایئر کنڈیشن وہ لگائے گا۔ تو اس کا یہ صدقہ خیرات اس کے لیے ڈسیپشن ہے، وہ سمجھتا ہے یہ صدقہ خیرات مجھے آخرت میں بچا لے گا۔ یہ ایک مثال دی، ایک اور سنیے۔ ایک آدمی تہجد گزار ہے، جب سب ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں وہ تہجد پڑھتا ہے۔ اب اس کی مجبوری ہے، اسے تھوڑا بہت دن کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، کاروباری مسئلہ ہے، وکالت کے تقاضے ہیں، آخر عدالت میں کچھ اونچ نیچ نہ کریں تو کیسے کام چلے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، جب یہ سچے سارے سوئے ہوتے ہیں تو میں اس وقت کھڑے ہو کے رات کو عبادت بھی تو کر رہا تھا۔ اب مجھے بتائیے اس کی یہ تہجد گزاری اس کے لیے ڈسیپشن ہے یا نہیں؟ اسے استدراج کہتے ہیں ہمارے، جو نا ایک انسان کو کسی نیکی پہ لگا دیا، وہ سمجھے یہ نیکی میرا بیڑا پار کر دے گی، وہ اس کا پھندا ہوتا ہے۔ ان قیدی متین، یہ میری چال ہوتی ہے اس کے لیے۔ 3 مثالیں قرآن مجید میں اس کی دی گئی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوئی ہوں گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو بڑے بڑے اعمال ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم انہیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ اب اس میں انداز ایسے نا، قدم بڑھائیں گے جیسے کک ماری جاتی ہے کسی شے کو، فٹ بال کو، اس طرح ان کے اعمال کو، پہاڑوں جیسے اعمال کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ اسی طرح سورہ نور میں فرمایا کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ کہ جو حقیقت میں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے وہ عمل نہیں کر، اللہ کے لیے کریں تو پھر دین کامل کی اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ عادت کی طرح اللہ بٹیر کر رہے تھے، اس کا مطلب اللہ کے لیے نہیں تھا، ان کا نفس اتھارٹی تھا، غیر اللہ تھا کہ جس کے پاس اتھارٹی تھی، اللہ کے 10 احکام اس نے منظور کر دیے، اس نے ان پر عمل کر دیا۔ 2 کے بارے میں اس نے کہا نہیں نہیں یہ بہت مشکل ہیں، گناہ ہیں، مجھ پر بھاری ہیں، یہ نہیں ہو سکتے، ان پر عمل کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ تو وہ لوگ ان کے اعمال جو بڑے بڑے اعمال ہوں گے، بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، بڑے بڑے عبادتیں ہوں گی، وہ ان کے لیے سراب ثابت ہوں گے۔ جیسے پیاسے کو میدان میں سراب نظر آتا ہے صحرا میں، وہ پانی نہیں ہوتا، یہ اعمال انہیں نظر آ رہے ہیں کہ آخرت میں کام آئیں گے، کام بالکل نہیں آئیں گے۔
میں نے اکثر و بیشتر عبادت کے زوم میں مبتلا لوگوں کو حق کو زیادہ جھٹلاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے پاس ایک ہے، ہمارے پاس تو ہم تو ایسے نیک لوگ ہیں، ان کے سامنے حق پیش کریں بڑے آرام سے جھٹلا دیں گے، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو تہجد کی توفیق میسر ہے، ہمیں تو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق میسر ہے. تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے، جو ہمارے لیے بن جاتے ہیں فریب، پھندے، جن میں ہم الجھ کر اپنی آخرت کی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں. قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ علمی نظری طور پر یہ سارے بت توڑ کر رضائے رب پہ راضی رہتے ہوئے جو تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف کیا ہے، ہما جہد ہما وجوہ اللہ کے ان احکامات کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، عبادت نام اس کا ہے. اور جو چیز ہمیں اس عبادت سے، اس فرما برداری سے روک بن جائے، رکاوٹ بن جائے، در حقیقت وہ شے ہے جس نے ہمیں دجل میں مبتلا کر دیا. یہ ہے جو قرآن مجید دجالیت ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس سے چوکنا رکھ رہا ہے. اچھا، اس میں پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن جو ہمیں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، چھوڑنا کہ بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ بھی رہنا ہے. امتحان ہے نا، اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے. یہاں آپ کو باشعور مخلوق بنایا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نکل کے جنگل چلے جاؤ تو یہ کوئی نیکی کا کام ہوگا، نہیں، یہ بالکل نہیں ہوگا. آپ کی نیکی نہیں شمار ہوگی. نیکی تب بنے گی جب مخالف سمت سے آپ کو کھینچا جا رہا ہو، آپ اس طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ پکڑ کے رکھیں، تب نیکی بنے گی. دوسری شے ہی ختم، آپ کی نفسانی خواہشات ہی آپ نے کچل کے رکھ دی، ختم کر دی، اب نیکی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے شادی ہی نہیں کی تو اب کون سا آپ نے تیر مار دیا؟ آپ نے اپنی ہر خواہش جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دی، کچل دی. اب اس کے بعد آپ کی نیکی کس کھاتے میں لکھی جائے؟ فرشتوں کی نیکیاں تو نہیں لکھی جاتی، ان کا کوئی امتحان نہیں. آپ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، اس دنیا میں رہو لیکن اس کا استعمال اس طرح کرو جیسے کہ اللہ نے بتایا، اور اس کے بارے میں نقطہ نظر وہ رکھو. آ گیا خیر ہے، چھن گیا پرواہ نہیں ہے. یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید ہمارے سامنے آشکارا کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، سامنے لاتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم جب آگے بڑھیں گے تو پھر احادیث نبویہ جو خاص طور پہ شخص دجال کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چیزیں اجاگر ہوتی ہیں، اس میں اصل میں اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو شخص دجال ہے اس کے بارے میں بھی احادیث ہیں، لیکن بہت سی احادیث وہ ہیں جو جب یہ دنیا اس طرح کا دجالہ کا روپ اختیار کر لے گی جیسے کہ آج اس کا ہے، تو کچھ احادیث وہ ہیں جو اس سے متعلق ہیں. اس وجہ سے بہت ساری کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو جب ہماری یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہو جائیں، تو پھر ان احادیث کو صحیح جگہ پہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی نشست سے جو ہے ہم ان کا مطالعہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.